جی السلام علیکم عمر، کیا حال ہے بیٹے؟ جی السلام علیکم. جی بیٹے السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بیٹے شروع کریں کیسے پھر؟ آپ؟ جی سر کرتے ہیں. جی میں نے کہا پھر آج ہم سٹارٹ کریں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے جو ٹاپکس ڈسکس کیے تھے آج اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں آج کون سے ٹاپک ڈسکس کریں. پاکستان سٹڈیز کے ایک تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آفٹر پارٹیشن جو ہے وہ ہمیں کیا کیا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے. ایک تو یہ کر لیتے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ لیول پہ کوئی اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو وہ مجھے کائنڈلی بتا دیں. میں ذرا بک بھی دیکھ لوں، اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے. چلیں آج ہم انشاءاللہ العزیز ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی جو انیشل پرابلمز تھی، ابتدائی مشکلات جو تھیں وہ آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے 1947 14 اگست کو پاکستان، جیسا کہ آج کل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، 27 رمضان کو پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا. اور پاکستان دنیا کے اندر واحد کنٹری ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کیا گیا. اب آپ دیکھیں جب ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظاہری بات ہے جب آپ ایک نئے پروسیس کے تحت کسی نئے سیٹ اپ کو لاتے ہیں آپ کو انیشل پرابلمز تو آتی ہیں، جس میں سب سے بڑی جو پرابلم آئی وہ ریفیوجیز کی تھی، مہاجرین کی آباد کاری. اب ظاہری بات ہے مہاجرین کی آمد کیا تھی. اب 1947 کے تحت جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تقریباً 1.25 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی ہے. اب جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ظاہری بات ہے وہ اس خواب کے ساتھ آئے تھے کہ پاکستان جہاں پر ہم جائیں گے یہ خالصتاً وہ ملک ہوگا جو 2 نیشن تھیوری کی بیس پر بنا ہے، جہاں پر ہم خالصتاً اللہ کی عبادت کر سکیں گے اور اپنی زندگی قرآن اور احادیث کے مطابق سننا کے مطابق گزار سکیں گے. کیونکہ اگر ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1949 میں جو قرارداد مقاصد جس کو ہم آبجیکٹو ریزولوشنز کہتے ہیں، اس میں آبجیکٹو ریزولوشن جو 1949 کا ہے اس میں باقاعدہ یہ کلیئر کر دیا گیا تھا کہ سوورینٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ الون، کہ اللہ جل شانہ کے پاس ہی صرف سوورینٹی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اسی طرح ہم تھوڑا سا جب اس میں آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک دو چیزیں اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم سوورینٹی کی بات کرتے ہیں اللہ کی تو لوگوں کے پاس تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں سیکرڈ ٹرسٹ ہے، لوگوں کے پاس امانت ہے، مقدس امانت ہے کہ انہوں نے اس امانت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اب ظاہری بات ہے کیسے وہ زندگی گزاریں گے؟
وہ اسی طرح سے زندگی گزاریں گے جس طرح قرآن اور سنہ کے مطابق ہے. اسی طرح لوگ ریپریزنٹیٹیو چوزن پیپلز جو ہیں وہ لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا. جیسے پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلیز ہیں, پھر ان کے بعد ان کا پروسیس تھرو سینٹ ہوتا ہے. سینٹ کا ایک علیحدہ پروسیس ہے, اس میں سارے ممبرز ووٹ ڈالتے ہیں, کیونکہ سینٹ جو ہے یہ متناسب نمائندگی کے حساب سے ہے. مطلب آپ سب پروونسز کی سیم سیٹس ہیں, یعنی 104 ٹوٹل سیٹس ہیں اس کی. اسی طرح آپ کی جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ ہے, پنجاب ہے, کے پی کے ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے. نیشنل اسمبلی جس کی 342 سیٹس ہیں, جس میں مائنورٹیز بھی شامل ہیں, جس میں خواتین کی تقریباً کوئی 60 پلس سیٹس خواتین کی بھی ہیں. اب جب ہم 1947 کی کرائسس کی بات کرتے ہیں, انیشل جو آپ کو پرابلمز ہم لوگوں کو فیس ہوئی اس وقت, تو سب سے بڑی بات تھی کہ لوگ جوک در جوک آئے. پاکستان کے اندر تقریباً 1.25 کروڑ لوگ, ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جب افغان وار ہوئی ہے رشیا کے ساتھ 1979 کے تحت, تو اس وقت افغانی پاکستان میں آئے ہیں ایز مائگریٹ کر کے, ایز ریفیوجیز, مہاجرین. تو ان کی آباد کاری بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایسے ہی تھا کہ جب پاکستان کے اندر آئے تو ظاہری بات ہے اس وقت بے شمار جو پرابلمز تھی, اس وقت بے شمار پرابلمز تھی. خوراک کا مسئلہ تھا, لوگوں کے پاس رہائش کا مسئلہ تھا, علاج کا مسئلہ تھا, آباد کاری کا مسئلہ تھا. یہ وہ ساری چیزیں تھی. اب آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس اگر کوئی مہمان آ جائے, آپ نے اس کے کھانے کا اہتمام کرنا, تو آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح جب 1.25 کروڑ لوگ پاکستان میں انٹر ہو رہے ہیں, تو ان کے سفر کے دوران جو پروسیس ہوا ہے, پھر ان کی خوراک ہے, پھر ان کا علاج ہے, اللہ نہ کرے ہوا ہوگا اس وقت جو بیمار تھے, پریشان تھے. اسی طرح دوران ہجرت ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, اور اتنا زیادہ قتل عام ہوا کہ مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے جب پہنچتے تھے تو وہ بہت بری حالات میں ہوتے تھے. میں نے جیسے آپ کو سٹارٹ میں بتایا, تقریباً 1.25 کروڑ لوگ ہجرت کر کے آئے. یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہے. اسی طرح اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ, جو ایسٹس تھے, پاکستان اور انڈیا کے ایسٹس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہونی تھی. تو اب آپ دیکھیں وہاں پر جو اس وقت ریزرو بینک تھا, اس کے پاس 750 ملین پاکستان کے حصے میں آتے تھے, تقریباً 75 کروڑ روپے. پاکستان کے مسلسل اصلاح پر بھارت نے ابھی بھی 200 ملین, پاکستان کے 50 ملین, ان میں سے 700 میں سے 50 ملین ابھی بھی ہڑپ کر لی. تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا یہ المیہ ہے کہ پاکستان. اب آپ دیکھیں نا, ریڈ کلف ایوارڈ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, سر وائس رائے جو تھے, اب جو اس وقت جو وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے, انہوں نے مہاتما جو گاندھی کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ ساز باز کر کے مسلم اکثریتی علاقے بھی جو ہیں وہ انہوں نے ہندوؤں کو دے دیے, جس میں ہوشیارپور تھا, گرداسپور تھا, لدھیانہ تھا, جلندھر تھا. اس کے بعد یہ سارے وہ ایریاز تھے جو مسلمانوں کی. اسی طرح کشمیر والا ایشو بھی انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا. اسی طرح پھر نیکسٹ فوج کی تقسیم کا مسئلہ. اب آرمی کی ڈویژن بھی, ابھی آپ دیکھیں نا, فوج کی تقسیم بہت بڑا مسئلہ تھی. ساری کی ساری آرڈیننس فیکٹریز جو اسلحہ بنانے والی تھی, وہ ساری کی ساری 16 کی 16 ہندوستان میں, لیکن پاکستان کے حصے میں 5 آنی تھی, لیکن بھارت نے پاکستان کو کوئی فیکٹری نہیں دی, اور اس کے بدلے میں کہا کہ ہم آپ کو 60 ملین روپے دیں گے, اور اس سے وہ بھارت, اس سے وہ بری زماں ہو گیا. یعنی 16 کی 16 آرڈیننس فیکٹریز جن میں اسلحہ بنتا تھا, وہ ساری کی ساری اپنے پاس رکھ. اسی طرح دریائی پانی کا مسئلہ, اب مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر سے سارے ہمارے دریا نکلتے ہیں, اور اس کو ایسا ایک مسئلہ بنا دیا کہ ساری زندگی کے لیے وہ ایک یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے. ہمارے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ہمیں ایماندار لیڈر ہی نہ نصیب ہو سکے,
اور آج تک جتنے بھی پانی کے ایون کے 60 میں سنتاس معاہدہ جو تھا اس میں اس کو کوشش کی گئی حل کر لیا جائے، لیکن ابھی بھی پرابلم ہے. آپ دیکھیں کالا باغ ڈیم ہم نہیں بنا سکے، انڈیا اس پر باقاعدہ را کے ذریعے فنڈنگ کرتا ہے، جس میں 2 پارٹیز جی اے سندھ اور باچا خان کی پارٹی جس کو اب ہیڈ اسفد یار ولی کر رہا ہے، ان کو باقاعدہ پیسے ملتے رہے کہ پاکستان کے اندر پانی کا کرائسس رہے. اسی طرح مسئلہ کشمیر، آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، تو تقریباً 8 ماہ سے کشمیر بھی لاک ڈاؤن تھا. آج پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوگی، پوری دنیا خاموش تھی. آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو عبرت کا نشان بنا دیا. ہر بڑے سے بڑا جو امیر آدمی ہے وہ بھی خوف سے بیٹھا ہے مجھے کرونا نہ ہو جائے. آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا یہ کرائسس ہے، یہ کتنا بڑا پینڈیمک ہے، پوری دنیا میں یہ ایک عالمی وبا ہے، اور اس میں سارے لوگ اس کرائسس کا شکار ہیں. ہم مسلمان اب بھی اگر اپنی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سرخرو کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہماری جو نیشنل باؤنڈری ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم جب اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہماری جتنی بھی یہ جو باڈی ہے، خاص طور پہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں جیسے ہم نے لائن آف کنٹرول بنائی ہے، بھارت ہر روز اس کی وائلیشن کرتا ہے. اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان اس کو یونائٹڈ نیشن میں بھی لے کے گیا ہر جگہ پر، لیکن بدقسمتی سے مائٹ از رائٹ والا حساب ہے. ساری دنیا کے مسلمان ممالک تک نے سوائے 2 مسلم کنٹریز کے، جس میں ٹرکی اور ملیشیا جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، بعد میں ایران بھی آ گیا، اور ساتھ چائنا، کسی اور کنٹری نے اس کے اندر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. اسی طرح ایک بہت بڑا پاکستان کو اپسیٹ ہوا جو قائد اعظم کی وفات کی صورت میں تھا. 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح ایسے لیڈر جنہوں نے پاکستان بنایا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچا کہ اسلامی بنیادوں پر اور ایسی ایک مملکت بنائی جائے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق لوگ زندگی گزار سکیں. تو جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک irreparable لاس تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم میں ایک اس ایسے لیڈر سے ڈپرائیو ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ویژنری لیڈروں میں دیے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک واحد دنیا کے لیڈر ہیں جو 2 پارٹیز میں رہے، کانگریس میں بھی اور مسلم لیگ میں بھی. اور جب آپ نے مسلم لیگ کی کمان تو پھر آپ نے کانگریس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کو پتا چل گیا تھا کانگریس کے عزائم کا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے لیے سوچتی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں. اور مسلم لیگ جو 1906 میں بنی تھی وہ خالصتاً مسلمانوں کے لیے بنی تھی. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ کو یہ سیرا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کی قربانی، اور خاص طور پہ جو ہم نے فرسٹ اسٹینڈنگ مہاجرین کی اس میں ہم ان مہاجرین کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا. اور یہ اس سوچ کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جائیں گے اور انشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹلی. اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا، ریاستوں کے تنازعات شروع کر دیے. ابھی آپ دیکھیں پاکستان 47 میں بنتا ہے، 48 میں مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر والا ایشو ہو گیا. پھر 1965 میں بھارت نے وار ہم پر مسلط کر دی. پھر 71 میں وار ہوتی ہے جس میں بدقسمتی سے ہمارا جو مشرقی پاکستان جس کو اب بنگلہ دیش کہتے ہیں وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. اسی طرح ہماری بدقسمتی کہہ لیں پھر آگے کارگل وار ہوتی ہے. اور پھر پاکستان کی بدقسمتی کے پاکستان کے پاس نیک اور ایماندار لیڈرشپ نہیں تھی، اور بدقسمتی سے پاکستان فوجی ڈکٹیٹرز نے بھی اس کا بھرپور طریقے سے اس سٹیٹس کو انجوائے کیا، اور انہوں نے بھی آ کے اس رجیم کے اندر کوشش کی کہ اس پولیٹیکل سیٹ اپ کو کولیپس کیا جائے اور خود آ کے سسٹم کو ٹیک اوور کر لیا. ابھی آپ دیکھیں تقسیم ہند کے بعد 635 ریاستیں تھیں جہاں پر نواب تھے، راجے تھے، ان میں میکسیمم جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے، جس میں حیدرآباد دکن تھی، جوناگڑھ تھا، مناوادر تھا،
کشمیر تھا، یہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہم وہاں پر آزادی رائے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح قائد اعظم جب باصیت گورنر جنرل بنے تو آپ نے سب سے پہلے جو اقدامات کیے، جو آپ نے بیسک چیزیں، وہ آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم نے 4 مین چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ ایک، جیسا کہ وہ کہا گیا، فیتھ، ڈسپلن، یونٹی۔ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے، آنیسٹی کے ساتھ۔ اسی طرح فرض شناسی، نظم و ضبط، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ایک اچھی لیڈرشپ میں ہو سکتی ہیں، وہ آپ نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر یہ ساری کی ساری۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ایک نیو بورن بیبی ہے، آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں اور آپ اس سسٹم کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ چیزیں، جیسے کہ پوچھا گیا قائد اعظم محمد علی جناح سے، محمد علی جناح آپ کس قسم کا فارم آف گورنمنٹ لائیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ کس قسم کا فارم آف گورنمنٹ ہوگا، میرے پاس اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1350 سال پہلے لائے ہیں، وہی ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں گی۔ پھر اسی طرح انتظامی امور تھے، آپ نے انتظامی امور کو بھی بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا۔ بطور گورنر جنرل اپنی 1 روپیہ تنخواہ رکھی، اور یہاں تک آپ نے کوشش کی کہ کوشش یہ تھی کہ ملک اس وقت جن وسائل اور مسائل کا شکار ہے، ہم کوئی اور چیز افورڈ نہیں کر سکتے، سادگی اپنائی جائے۔ اور یہاں تک تھا کہ پھر قائد اعظم نے ایک آفیسر اکیڈمی بنائی، پھر تینوں صوبوں کے گورنر سروسز چیفز بھی انگریز تھے۔ اسی طرح جو آفیسرز اکیڈمی، تاکہ ہمارے آفیسرز، خواہ پولیس ہو، اکاؤنٹس گروپ ہو، فورن سروسز ہو، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپس ہو، کوئی بھی ہو، ان کے لیے ایک 1948 فیبروری میں ایک کمیشن بھی بنایا گیا۔ دیکھیں اب آفیسرز کی ایک اکیڈمی۔ اسی طرح گڈ گورننس کے حوالے سے قائد اعظم نے اس میں گہری دلچسپی لی۔ آپ کو جبکہ ڈاکٹرز کہتے رہے آپ آرام کریں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے، آپ کو پتا تھا کہ اگر میں نے آرام کیا تو پاکستان کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں۔ آپ نے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسہ نہ تھا، پاکستان نے قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے 3 دن کے اندر 60 کروڑ کی خطیر رقم جمع کر لی، اور آپ نے گڈ گورننس کو یقینی بنایا، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ جس نے ہمیں یہ ملک پاکستان لے کے دیا، ہمارے پیسوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، اور انتہائی ایمانداری سے۔ اسی طرح مالی معاملات کے اندر بھی آپ نے کوشش کی، بہت زیادہ محتاط تھے، آپ کو کوئی بھی چیز لیتے تھے اس کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک یاد مجھے واقعہ آ گیا کہ آپ کے ایک ملازم تھے، انہوں نے آپ کے لیے ایک دفعہ موزے پرچیز کیے جس کی قیمت تھی 3 روپے۔ آپ نے کہا کرنل جو یہ تم لائے ہو یہ تو بہت مہنگے ہیں، گل حسن ان کا شاید نام تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ تو آپ بڑی مہنگی چیزیں لائے ہیں، یہ واپس کر دیں، میں ایک غریب ملک کا گورنر جنرل ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس وقت چیئرز بنوائی جو 15 روپے کی بنی۔ آپ نے پوچھا 11 روپے اسٹیٹ کے ہیں، یہ باقی چیئرز کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بہن محترمہ فاطمہ۔ آپ نے کہا اس کے پیسے میں خود اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ تو یعنی آپ مالی معاملات میں بھی آپ اتنے فیئر تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ ایک خاتون نے آپ سے کہا جو آپ کی خدمت پر تھی، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح میرے پنجاب سے بلونگ کرتی ہوں اور میں زیارت میں ڈیوٹی دے رہی ہوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا تبادلہ کرا دیں۔ آپ نے کہا بیٹا یہ انتظامی معاملات ہے، میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مہاجرین کی آباد کاری بہت بڑا مسئلہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کی کہ جہاں یہ ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے تاکہ مسلمان انتہائی عزت کے ساتھ اپنی جگہ پر۔ اسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون کی حکمرانی، رول آف لا کے لیے قائد اعظم نے سٹرگل کی۔ کس طرح؟ آپ نے کہا کہ کوئی قوم باعزت مقام
حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہو. آپ نے خاص طور پہ آپ ایک دفعہ آ رہے تھے تو آپ کے لیے ریلوے کا پھاٹک بند کر دیا گیا. آپ نے ریلوے کا پھاٹک کھلوا دیا. آپ نے کہا جب حکمرانوں کے لیے ایسا کام کیا جائے گا تو عوام کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ سارے حکمران کہیں گے ہم یہ بینیفٹس اویل کریں. تو اس لیے وی آئی پی پروٹوکول یہ ساری چیزوں کو آپ نے پشت ڈال دیا. ایک دفعہ ایک میٹنگ تھی, قائد اعظم محمد علی جناح وقت پر آ گئے. پارٹیسپینٹس یا جو اس وقت منسٹرز تھے, آپ اس وقت ٹائملی نہیں پہنچ سکے تو آپ نے تمام چیئرز اٹھوا دی. آپ نے کہا اگلی دفعہ یہ سب ٹائم پر آئیں گے. اسی طرح آپ سے کہا گیا کہ ان کی میٹنگ کے لیے چائے کا, آپ نے کہا کیوں, یہ گھر سے چائے نہیں پی کے آتے؟ کوئی چائے کا اہتمام نہیں. کوئی ملک ایسی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. اسی طرح ریاستوں کے الحاق کے حوالے سے آپ نے کوشش کی, ریاستی اور قبائلی علاقوں کی وزارتوں جو تھی اس میں کلات کا وسیع ترین علاقہ تھا اور بھی تھا. اسی طرح آپ نے ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا. اسی طرح اقوام متحدہ میں شمولیت جو ہے یہ بھی پاکستان نے 1947 ستمبر میں اقوام متحدہ کے ساتھ شمولیت کر لی. تو یہ ایلیمنٹس آف, اسی طرح سیٹل افیئرز کے معاملے میں آپ کی جو لیڈرشپ کیپیبلٹی تھی وہ کیا تھی؟ جس قوم کے لیڈروں میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ قوم اور اپنے اندرونی مسائل اور تنازعات کو بڑی آسانی اور جلدی سے سنبھال لیتی ہے. تو آپ نے اپنے مخالفوں کا ہر چیلنج قبول کیا اور قوم کو عزت کے ساتھ سرخرو کیا. اسی طرح آپ نے نیگوسیشنز, ڈسکشنز اور ڈیبیٹس کی. آپ نے کہا طاقت اور جنگ سے اگر مسائل حل بھی کر لیے جائیں تو وہ صرف وقتی طور پر بہتر ثابت ہوتے ہیں. جیسے ایک انگلش اسکالر ہے, اس نے اپنی بک لکھی ہے, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو ہے, دی ہنڈریڈس. اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی 100 بڑی شخصیات میں پہلے نمبر پر رکھا. اس نے کہا یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام صرف امن کے ذریعے لائے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے تیسرے نمبر پہ جب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر رکھا. اسی طرح پھر قائد اعظم نے اتحاد, یقین اور نظم ضبط, جس کو یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کہتے ہیں, اس کو بڑا زبردست قائد اعظم نے ایک نعرہ دیا کہ اگر آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے آپ نے اس کو یونٹی, اتحاد کے ساتھ, اس فیتھ, اس یقین کے ساتھ اور اس ڈسپلن کے ساتھ کرنا ہے تو آپ ساری چیزوں پر قابو پا لیں. اسی طرح آپ کا فلیکسیبل ایٹیچیوڈ تھا. لچک سے مراد آپ یہ کہتے تھے کہ فلیکسیبل ایٹیچیوڈ ہو, کہ اسی طرح آپ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے بھی ہوتا تھا کہ آپ گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے بھی کہ نہیں یہ اس کو ایسے کر لیا جائے, اس کو ایسے کر لیا جائے. تو یہ قائد اعظم. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں, اس کے اندر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں پاکستان جو ہے وہ ملا. اسی طرح اگر ہم اسلامی جمہوریہ کا جغرافیائی طور پہ اس کا مطالعہ کریں, لوکیشن آف پاکستان کیا ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اہم خطے میں واقع ہے. پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ایسے ہے کہ عالم اسلام سے قربت ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے, اور پھر نو ڈاؤٹ پاکستان دنیا کے اسلامی ممالک میں واحد مسلم کنٹری ہے جو اٹامک پاور بھی ہے. اس کے دیکھیں ایک طرف آپ کے افغانستان ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف آپ کے بہت بڑے بڑے آپ کے جو نیبرز کے اندر خاص طور پہ ہندوستان ہے, چائنا ہے, لیکن چائنا ہمارا ایک اچھا اور مخلص دوست ہے. ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے. آج سے لے کے پاکستان بننے تک بھارت ہر اس کام میں شریک ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے. اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش بھی آ گیا جو پاکستان کا ہی پہلے حصہ تھا, انڈونیشیا بھی ہے, پاکستان کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے
اور پوری دنیا میں پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے. اسی طرح عالمی طاقتوں کی ہمسائیگی. اب آپ دیکھیں نا، چین پوری دنیا میں ایک ابھر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ جو کرائسس آئے ہیں، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اب کوئی سپر پاور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکی. سپر پاور صرف اور صرف سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ مائٹی الون. اللہ کے پاس ہی، اللہ ہی چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت بے باسا لاک ڈاؤن ہے. تو اس لیے پاکستان نے کوشش کی عالمی طاقتوں، امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشنز ڈیولپ کیے جائیں، برطانیہ کے ساتھ بھی، فرانس کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، اور یہ جو بڑی سپر پاورز ہیں ان کے ساتھ بھی، تاکہ آنے والے وقت میں ہم ہر جگہ پر بیٹھ کر اپنے ملک کے حوالے سے اپنا جو بھی سیٹ اپ ہے. اسی طرح سینٹرل ایشیا کے حوالے سے پاکستان نے، سینٹرل ایشیا کے حوالے سے بھی پاکستان نے کوشش کی کہ خاص طور پہ امریکہ، یورپ اور دنیا کے تجارتی ممالک پاکستان کے، ابھی آپ دیکھیں آپ کا سی پیک ہے جو بیسیکلی میجر انویسٹمنٹ تو چائنا ہے. اب جو چائنا نے جو آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے، وہ چائنا نے اس حوالے سے انویسٹمنٹ کی کہ وہ سی پیک کو ایک اکنامک کوریڈور بنانا چاہ، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر آ کے ہم سارے کا سارا جو ہے وہ اس پروسیس کو کر سکیں. تو اسی طرح آگے آپ چلے جائیں، بین الاقوامی سیاست کا مرکز بھی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ 9/11 والا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے، اب جو 9/7 والا جو انسیڈنٹ تھا جس کو ہم 9/11 کہتے ہیں، اس کے اندر پوری دنیا کا ایک نقشہ چینج ہو گیا. لیکن پاکستان ایک پوری دنیا میں ایک ابھر کر سامنے آیا. لیکن بدقسمتی کہ وہاں پر بھی مائٹ از رائٹ کے حساب سے امریکہ نے بربریت کی انتہا کر دی، اور سب سے زیادہ اس وار آن ٹیرر کے دوران مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس میں بڑی بدقسمتی کہہ لیں، جس پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہمیں اس جنگ میں کودنا نہیں چاہیے تھا. ہم نے، کیونکہ یہ ایسی لا بھی یہ کہتا ہے نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ، آپ کسی کو سنے بغیر. امریکہ نے سنے بغیر افغانستان پر چڑھائی کر دی. اور پرویز مشرف اپنی بک کے اندر لکھتے ہیں، اور وہ اس بک کے اندر کہتے ہیں کہ اگر جو کولن پاول میرے پاس تجاویز لے کر آیا تھا، میں نے 7 پوائنٹس ایجنڈا تھا، میں نے سارے کے سارے ایگری کر لیے. کیونکہ کولن پاول نے کہا تھا اگر آپ نے اس کو ایگری نہ کیا تو میں آپ کو سٹون ایج میں لے جاؤں گا. تو کہتے ہیں ہم نے سارے پوائنٹس ان کے ایگری کر لیے. تو آپ دیکھیں ہم خود ان کے اللہ کار بن کر سارے کام کرتے رہے. اسی طرح آپ کی بین الاقوامی سیاست کے بعد ثقافتی و تہذیبی اہمیت بھی ہے. اب آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے، آپ کے ہڑپا ہے، پوٹوہار جیسی قدیم تہذیبوں کا مرکز بھی اس طرح آثار قدیمہ ہے. پاکستان کی خوبصورت وادیاں ہیں، جس طرح کیلاش ہے، سوات ہے، مری ہے، گلگت ہے، ناران ہے، کاغان ہے، انزا، یہ سب جنت نظیر ہیں. اور بدقسمتی سے اس دور میں وار آن ٹیرر کے حساب سے مسلمانوں کو انتہائی نقصان پہنچایا گیا، اور مسلمانوں کی ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیں اس میں کافی زیادہ پرابلمز آئیں، کیونکہ اس ٹیررزم کے ذریعے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئی. اب آپ دیکھیں، خاص طور پہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کے شمالی پہاڑوں کی امپورٹنس آف ناردرن ماؤنٹینز، اب آپ دیکھیں وہ ایک مضبوط دفاع ہے. ابھی آپ دیکھیں کارگل وار ہوتی ہے وہ 1999 کے اندر. اب کارگل وار پہ مجھے یاد ہے جنرل حمید گل صاحب کا میں نے ایک لائیو انٹرویو دیکھا تھا. میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا تھا. تو مجھے یاد ہے آپ ایک دفعہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار روم میں آئے تھے، کراچی شہدا ہال میں وہ آپ کا ایک لیکچر ہوا تھا، اللہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں فوج کو واپس نہیں بلانا چاہیے، اگر ہم کچھ دیر اور سسٹین کر لیتے ہیں تو بھارتی فوج کو ہم مار سکتے ہیں، ان کا بہت زیادہ لاس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے حکمران، ہمارے جو اس وقت کی آرمی کے جو چیف تھے، اب یہ خدا بہتر جانتا ہے وہ کیا تھا، لیکن جو بھی ہے اس وقت پراپر طریقے سے کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا اور ہمیں اس معاملے میں لاس اٹھانا پڑا. اسی طرح آپ دیکھیں آگے جب ہم چلتے ہیں، خاص طور پہ پہاڑوں کے راستے کے بعد جو پاکستان کے پاس دوسری اہم چیز ہے
وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے ملک میں بارشیں بھی آتی ہیں جس سے آپ کے ملک کے اندر موسمی اثرات اور خوشگوار موسم جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اسی طرح سنو فالز بھی ہیں. اکثر پہاڑ ایسے ہیں، شمالی پہاڑ جو بلندی پر واقع ہیں، ان کی پورا سال چوٹیاں جو ہیں وہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں. منرلز بھی ہیں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی دو بہت بڑی نعمتیں پاکستان کو نوازی گئی ہیں، جس کے اندر خاص طور پہ جو بہت بڑی چیز ہے وہ آپ کے پاس خاص طور پہ منرلز کے اندر سنگ مرمر ہے. اس کے بعد آپ کے پاس دوسری معدنیات کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ نمک ہے، کھیوڑا مائنز کے اندر بہت زیادہ ہے، اور آپ کے پاس دنیا کا 5ویں بڑے ذخائر اس کے موجود ہیں. اس طرح آپ کے پاس ٹورزم ہے، آپ کے شمالی علاقوں کے اندر جو ہیں وہ ٹورزم ہے. اسی طرح آپ کی لکڑی بڑی قیمتی ہے، بڑی پریشیس آپ کی ووڈ ہے جس میں دیار کی لکڑی ہے، اور یہ ساری چیزیں. اسی طرح اگر ہم چلے جائیں وادیوں میں دیکھیں پاکستان کے موسموں کے حساب سے، تو موسم گرما سمر ہے، موسم سرما ونٹر ہے، موسم بہار سپرنگ ہے، موسم خزاں آٹم ہے. تو یعنی اگر ہم ان موسموں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو پاکستان کو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے موسم دیے ہیں. کسی طرح سے بھی اب آپ دیکھیں، جب گرمی میں جو فصلوں کی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے. جب سردیوں میں جن فصلوں کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے. جو بہار کے اندر جو چیزیں چاہیے، بہار کا موسم ہے، اسی کے خزاں کا جو موسم ہے اس کے حوالے سے بھی. تو یعنی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں گرمیاں جو ہیں وہ تقریباً آج کل مئی سے تقریباً اکتوبر تک چلے جاتی ہیں. ویسے تو ستمبر تک تھا، لیکن اب اکتوبر نومبر تک یہ اسپین چلا جاتا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں یہ مارچ سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح بڑے گرم ترین علاقے جیسے جیکب آباد ہے، سبی ہے، لیا ہے، بکر ہے، ملتان ہے، یہ گرم ترین علاقے. اسی طرح موسم سرما میں آپ دیکھ لیں، موسم سرما دسمبر سے لے کے فیبرری تک رہتا ہے. سب سے زیادہ سردی شمالی مغربی پہاڑوں پر پڑتی ہے، جس سے درجہ حرارت جو ہے وہ منفی سینٹی گریڈز میں چلا جاتا ہے. اسی طرح موسم بہار پہ چلے جائیں تو پاکستان کا تیسرا بڑا موسم بہار ہے. یہ تقریباً فیبرری کے تیسرے چوتھے ہفتے سے لے کے اپریل تک رہتا ہے. اس کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ 30 سے 35 درجے سینٹی گریڈ رہتا ہے. اور موسم خزاں یہ وہ ہے جہاں پر اکتوبر اور نومبر کے مہینے، موسم خزاں تبدیلی کا موسم ہے. یہ موسم لوگوں کو موسم گرما کے خاتمے اور موسم سرما کی اطلاع دیتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنا بہت بڑی ہم پر یہ رحمت ہے. اسی طرح بارشوں کے حوالے سے اب پاکستان کے کوسٹل ایریاز میں بھی اگر ہم چلے جائیں، ٹیمپریچرز کے حساب سے بھی لحاظ سے پاکستان کی ریجنز آف پاکستان فرام ٹیمپریچر پرسپیکٹو، اب آپ دیکھیں پاکستان کے ساحلی علاقے کوسٹل ایریاز آف پاکستان جو ہیں ان کے مطابق بھی دیکھیں تو پاکستان کا ساحلی علاقہ جو ہے جنوب میں بحیرہ عرب کے کنارے پر پایا جاتا ہے. پاکستان کا ساحلی علاقہ تقریباً 700 کلومیٹر لمبا ہے. اسی طرح پلین ایریا آف پاکستان کے میدانی علاقے بھی ہیں، مغربی پہاڑی سلسلہ بھی ہے، شمالی پہاڑی سلسلہ بھی ہے. پاکستان میں بارش کے موسم بھی ہیں، مونسون کی بارشیں بھی آتی ہیں، موسم سرما کی بارشیں بھی آتی ہیں. اسی طرح امپیکٹ آن کلرز پر بھی آتا ہے، امپیکٹ آن موڈز پر بھی آتا ہے، امپیکٹ آن ڈریسز پر بھی آتا ہے، امپیکٹ آن اکاموڈیشنز پر بھی آتا ہے، خوراک پر بھی آپ کے اثرات آتے ہیں، آپ کے کردار پر بھی اثرات آتے ہیں، آپ کی صحت پر بھی آتے ہیں، آپ کی معاشیت پر بھی اثرات آتے ہیں، سیاحت پر بھی آتے ہیں، اور معاشرت پر بھی آتے ہیں. یعنی انسان کی جو کلائمیٹ امپیکٹس ہیں ان کے ہیومن لائف کے اوپر بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہم نے آج کے جو ٹاپکس کے حوالے سے یہ جو آج کوشش کی ان چیزوں کو کور کیا جائے. اب جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں جو باقی ریمیننگ ٹاپکس اس کے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے
باقی آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کوشش کریں جو چیزیں ہوں جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو ہے خارجہ پالیسی وہ ہم ڈسکس کریں گے، آپ کے جو فورن افیئرس کے معاملات ہیں اور جو دوسری دنیا کے ساتھ جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اسی طرح معاشی منصوبہ بندی اور قومی یکجہتی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ جو ہے اس کو ہم نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ آئین کے مطابق جو آئین کے ارتقاء ہیں، جیسے 1949 کے اندر آبجیکٹو ریزولوشن 1949 آیا جس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں، جو نوابزادہ لیاقت علی خان نے پیش کیا. اس کے بعد پاکستان کو پہلا دستور کے حوالے سے آ جائیں تو پہلا دستور جو ملا وہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو چودھری محمد علی صاحب نے دیا، ان کی جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی. اس کے بعد دوسرا آئین جو ہے وہ 1962 میں جنرل ایوب خان صاحب نے دیا. تیسرا 1973-72 کے اندر ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا، وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا. اور 1973 کا جو اس وقت تک کانسٹیٹیوشن ہے جو چل رہا ہے 1973 کا آئین، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو دیا، جس کے تقریباً 280 آرٹیکلز ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہم اب جو اس کا جو نیکسٹ چیپٹر نمبر 4 ہوگا اس میں ہم قرارداد مقاصد اور ان کانسٹیٹیوشنز کے آئینی ارتقاء کو دیکھیں گے. اگر آپ اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہوں تو میں پرسوں کلاس پلان کر رہا تھا، اگر آپ اسٹوڈنٹس کہیں گے تو میں اس کے حوالے سے بھی کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس کو دے دوں گا. باقی کوئی کوشچن ہو، میرا موبائل نمبر جیسا کہ میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا وہ آپ اسٹوڈنٹس کے پاس ہے، اگر کوئی چیز ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.